بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں میزبان عید محمد۔ تو ناظرین، آج کی اسٹوری بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے اور ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ آزاد مملکت ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر جو انصاف کے حصول کے لیے ایک ہر آدمی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں صرف ایک اگر سسٹم، جو میری آبزرویشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ہمارے ملک پاکستان اگر پولیس کا ڈپارٹمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کے اسٹوڈیو میں آپ کو تعارف کروا دوں تو میری لیفٹ سائڈ پر جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ ہیں شوکت بندیشہ صاحب، اور جو رائٹ سائڈ پر جو ہماری مستقبل کی معمار عائشہ بندیشہ تشریف رکھتی ہیں، ان کو مریم جونیئر بھی کہا جاتا ہے۔ مریم جونیئر کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم پروگرام میں آگے آپ کو بتائیں گے کہ ان کو مریم جونیئر کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہی ہے، تو ان کو بھی اسی مناسبت سے ہی مریم جونیئر کا خطاب ان کو دیا گیا۔ کس نے دیا تھا یہ میں نے پہلے کہا تھا، اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ تو شوکت بندیشہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اپنے انصاف کے حصول کے لیے گزشتہ 6 سالوں سے یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو ان کی زبانی ہم پہلے ان کو سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جو اپنی رواداد ہے وہ اپنی زبانی بتائیں۔ جی شوکت بندیشہ صاحب، آپ اپنا جو واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جناب، میں ایک تو سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم اپنی مصیبت اور پریشانی میں اپنے دکھ کو، اپنی آواز کو میڈیا تک، حکومت تک پہنچانے کے لیے جناب پریس کلب لاہور کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نمائندے نے ہمیں یہاں بلایا کہ آپ کی جو آواز ہے ہم اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہم آپ سے انٹرویو کرتے ہیں۔ بس بات یہ ہے جی، جو میزبان نے فرمایا ماشاءاللہ کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے سر، ایک ایس ایچ او جو میرے ایک پولیس کانسٹیبل تھا، اس سے میں صرف 2000 روپے کرایہ لینا تھا، کرایہ مانگنے گیا ہوں، الٹا موبائل میں چھین لیا، مارا گیا۔ اگر میں تھانے آیا ہوں تو اس پولیس کانسٹیبل نے آ کے ایس ایچ او سے ساز بات کر کے جناب میرے خلاف ڈکیتی کے مقدمہ درج کروا دیے، لینا کرایہ تھا۔ اس مقدمات کو میں بھگتتا 5.5 سال میں اپنی سچائی کو ثابت کرتے کرتے میری 2 گاڑیاں بک گئی ہیں، 4 مرلے گھر سے جگہ بک گئی ہے، اور ایک ایس ایچ او جس نے صرف ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ وقوع ہونا پایا گیا، جو کہ ہوا ہی نہیں تھا، اس کو ثابت کرتے کرتے مجھے 5.5 سال لگ کے میری ہر چیز برباد ہو گئی ہے۔ یہ میری پوتی ہے، چونکہ مجھے اس وقت افسوس بھی ضرور ہے کہ جب کہ مریم نواز جو ہے، جو ہمیں جانتی ہیں، جو یہ چھوٹی جو مریم ہے، یہ ان کے چاچا نے اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم اسی پر ہم بات کر لیں۔ جو 5.5 سال قبل جو اس وقت ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، اس میں ڈیٹ بھی مینشن کی گئی ہے، یہ 22 نومبر 2018 کا واقعہ ہے، جب جو بندہ نکلتا ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، ٹیکسی ڈرائیور اگر ہے تو اب آپ مجھے اپنے انصاف ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ وہ ڈیلی کا کتنا پیسہ کتنی کمائی کر سکتا ہے۔ ظاہری بات اس نے فیول بھی دینا ہے، اور اس کے علاوہ جو چلان بھی ہوتے ہیں اس کی بھی اس نے پے کرنا ہے۔ تو آج آ کر 1000 1200 1500 2000 پہ میکسیمم اگر جو کمانے والا شخص ہے، یہ اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کا قصور شوکت بندیشہ صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنا حق، اپنا جائز حق وہ انہوں نے مانگا تھا، کرایہ مانگا تھا، لیکن کرایہ نہ دینے کی جو ان کو سزا یہ ملی ہے کہ انہوں نے 6 سال یہ سٹرگل کیے، 2 گاڑیاں ان کی بک گئی، 4 مرلے کا جو ان کا گھر تھا، پلاٹ تھا، وہ سب کچھ انہوں نے داؤ پر لگا دیا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ایف آئی آر میں لکھا گیا تھا کہ وقوع پذیر ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، لیکن ان کو یہ ثابت کرنے میں 6 سال لگ گئے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔ جی سر، اب آپ بتائیے گا۔ ایسے ہی ہے بالکل سر، 6 سال بعد جب 5.5 سال بعد جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وقوع نہیں ہوا تھا، میں نے آئی جی صاحب کو درخواست دی تھی، انہوں نے ایس ایس پی ہیں اکاؤنٹیبلٹی 3 ضلعوں کی وہ کمان کرتے ہیں، ان کے پاس انکوائری گئی، انہوں نے اپنی جو انکوائری ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو انسپیکٹر ہے اس نے زیادتی کی ہے، اور یہ جو وقوع ہونا پایا گیا ہے اس شوکت علی کا وہ غلط الزام بالکل درست ہے کہ یہ ایس ایچ او نے غلط لکھا تھا۔ اب جو میں آئی جی صاحب کو درخواست دے رہا ہوں کہ اس انکوائری کی روشنی میں
उस पुलिस इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि ताकि आइंदा झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसरों को एक तंबीह हो सके। अब जबकि नून लीग की हुकूमत भी आ गई है, हमारा भी एक हम कारकुन भी हैं, हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीक़ा से हम अपनी कायद तक, अपनी लीडर तक, क्योंकि पहले वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थी, अब चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब हैं, उन तक हमारी बात तक पहुँचे, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, ना कोई जनाब रास्ते में जो है माल रोड किसी जगह भी, या हम जाती उमरा भी 2 दिन गए हैं कि किसी तरीक़ा से हमारी कायद जो हम उसको हमारी आवाज़ पहुँचने, हमारी शक्ल देख ले कि ये क्यों बैठे हैं इधर, तुम्हारे अगर दुख पूछेगी तो उनको पता चल जाएगा कि आईजी पंजाब जो है उसकी तरफ से हम दरख्वास्तें दे रहे हैं, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ। ज़ाहिर बात है यहाँ पर आईजी पंजाब को जिन्होंने कंप्लेंट दी है, इन्होंने एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है, इन्होंने बल्कि 2 एप्लीकेशंस दी है। एक एप्लीकेशन इन्होंने दी है 31/1/2024 को, और दूसरी एप्लीकेशन इन्होंने 19 मार्च 2024 को कि रमज़ान के महीने में ये ट्रैवल करके आए हैं, रमज़ान मुबारक के महीने, बाबरकत महीने में, रहमत वाले महीने में, सिर्फ इस इंसाफ के हसूल के लिए कि ऐसे मुल्ज़िमान जिनके वजह से इनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, ऐसे मुल्ज़िमान को, ऐसे किरदारों को, हाँ जी, पुलिस अफसरान को, ऐसे किरदारों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि ये आने वाले दूसरे भी जो ऑफिसर हैं उनके लिए भी ये निशान इबरत बन सके, ताकि वो इससे सबक हासिल कर सकें। अब नाज़रीन यहाँ पर अब अगली आपको मैं बात बता दूँ, जिससे मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम की में मज़ीद जब आगे चलेंगे आपको मैं एक बात बताऊँगा कि ये जो बेटी हमारे साथ हमारी बहन जो मौजूद है इस वक्त, आयशा बंदिशा, अब इनको मरियम जूनियर का खिताब क्यों दिया गया था? एक इसके साथ आप फुटेज भी आप देख रहे होंगे, एक फुटेज एक चल रही है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनको एक खिताब दिया था मरियम जूनियर का, और इन्होंने ही ये किताब आपके सामने नज़र आ रही है, जो किताब लिखी है वक़ुआ के हवाले से, वक़ुआ जो हुआ था उसके ऊपर एक पूरी किताब लिख दी है। अब आयशा से मैं बात करूँ, आयशा अब आप बताइएगा, तो आप अपने दादा अबू के इंसाफ के हसूल के लिए उनके शाना बशाना आप खड़ी हैं, इनके साथ ट्रैवल भी कर रही हैं, तो अब आप अपने अल्फाज में अपने एहसासात को आप ख़ुद बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सन 2018 के इलेक्शन में जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने स्पीच की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था कि हम नून लीगी वर्कर हैं, और उसी जो मैंने स्पीच की, जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे मरियम जूनियर का लक़ब दिया गया कि आप मेरी छोटी मरियम हैं, तो उसके बाद मेरे दादा अबू ने 2000 टैक्सी कार का किराया लेना था। दादा अबू बेसिकली टैक्सी चलाते हैं, उस टैक्सी कार का किराया लेने एक पुलिस कांस्टेबल के पास गया है, उधर से उन लोगों ने किराया नहीं दिया, मार पीट के मोबाइल फ़ोन हमारा छीन के हमें उल्टा डकैती के मुकदमा में फंसा दिया कि मेरे दादा अबू ने 50,000 रुपया और 1 तोला सोना चेन हमें छीन कर भाग गया है। और जब दादा अबू थाने में आए हैं तो उसके बाद जो एसएचओ उनके साथ मिलकर एसएचओ ने दादा अबू के ऊपर 2 डकैती के मुकदमा जो करवा दिए हैं। तो मेरी स्पीच की वजह से बेसिकली नून लीग के वर्कर हैं, हम शुरू से, हमारा ख़ानदान नून लीग का है, शुरू से हम, जो मैं नून लीग की मैंने स्पीच की थी उसकी वजह से मेरे दादा अबू को डकैती के मुकदमा पे फंसा दिया। सिर्फ ये नून लीगी होने की वजह से 6 साल हो गए हम जलील हो रहे हैं, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। आईजी के दफ्तर, आरपीओ के दफ्तर, डीपीओ के दफ्तर, एसएचओ के दफ्तर जा के हम थक चुके हैं। सन 2018 से लेकर सन 2024 तक हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, हम जिस दफ्तर जाते हैं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा, अब जिस तरह अभी आपके दादा अबू ने बताया कि जो केसेस हैं इनके वो उसमें कामयाबी हासिल हुई है, उसमें ये सामने आ गए जो इनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो बिल्कुल एक महज एक मफरूज़े पर मबनी थे। उसमें जितनी भी कार्रवाई की गई, उसमें तफ्तीश की गई, तफ्तीश में ये साबित हो गया कि आपके दादा अबू बेगुनाह है और कसूरवार उसी वो पुलिस कांस्टेबल ही है, पुलिस इंस्पेक्टर। जो दादा अबू के हक में फ़ैसला है, ये इतनी आसानी से फ़ैसला नहीं आया कि हम गए हैं जी हमारे साथ हो गया कि आप सच्चे हैं। ये तकरीबन 3 साल बाद दादा अबू के जो उनके साथ फ़ैसला हुआ है, हक पर फ़ैसला हुआ है कि ये वकूआ नहीं हुआ। सिर्फ एक एसएचओ के कहने पर कि वकूआ होना पाया गया है। 4-5 साल हो गए हैं, हमारी गाड़ियाँ बिक गई हैं, घर की जगह बिक गई है, हमारा कुछ नहीं रहा, जलील हो गए, किसी ने कुछ नहीं सुना। ये एक किताब लिखी गई है कि सिर्फ एसएचओ ने एक वकूआ होना पाया गया, एक जुमला लिखा, सिर्फ घर बर्बाद हो गया हमारा इस जुमले की वजह से। अच्छा, इस किताब के बारे में आप बताइएगा, ये किताब जो आपने लिखी है इसके बारे में आप बताइएगा
جو اس میں آپ نے ڈیٹیل کی ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا. یہ جو 5 سال میں ہمارے ساتھ جو سارا ظلم آئی جی آفس کا، آر پی آفس کا، جو ہائی کورٹ کا، یہ جوڈیشری، سارا پراسیکیوشن کا، سارا اس کے اندر درج ہے کہ ہم ہر جگہ جا کے تھک گئے ہیں، پر ہمیں کہیں سے کوئی کچھ نہیں ملا، ہماری فریاد سنی نہیں گئی. صرف ہم چکر کاٹ کے آ جاتے ہیں کہ آپ کی درخواست لے لی ہے، آپ پہ عمل ہوگا، پر کوئی عمل نہیں ہو رہا. اچھا اب آپ یہ بتائیے گا، اب شوکت صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک آپ کی ماشاءاللہ پوتی نے کہ اچھا یہ بتائیے گا، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق رہا ہے اور رہے گا. 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، یہ اسی دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس وقت انصاف کے ظاہری بات ہے کہ ایک نیا پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، جس کو وہ بذات خود پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، تو اس دور میں بھی آپ کو کوئی ایسا انصاف نہیں ملا؟ ہم نے یا داد رسی نہیں کی؟ ہمارا تعلق ضرور نون لیگ سے تھا، لیکن جب مہمان صاحب کی حکومت نئی آئی تو ہم نے بھی سمجھا کہ یہ پولیس کانسٹیبل یا پولیس نے ہمارے خلاف زیادتی کیا. ہم جا کے ڈی پی او کو بتاتے ہیں، تو سر ڈی پی او کو جب یہ پتہ چلا، اس کا ایک اسٹاف افسر تھا فیروز احمد پٹھی، جو اس کو پتہ تھا کہ یہ نون لیگی ہے، اس نے وہ ڈی پی او کے کان میں پھونک دی. الٹا میری سنوائی سننے کے بعد الٹا اس نے مجھے لکھ دیا کہ یہ جناب ضدی ہے، سرکش ہے. اور وہاں سے ہمیں جب ہم نے درخواستیں دیتے گئے، ہم ہر جگہ پہ فیل ہوتے گئے. اب 3 سال پر یہ نہیں کہ یہ حکومت کی وجہ سے، اب کسی ایک اچھا پولیس آفیسر جو کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا 3 ضلع جو ہمارے شیخ پورہ ریجن ہے اس کا انچارج ہے غیاث الدین صاحب، اب انہوں نے انکوائری کی ہے اور انہوں نے صاف ایس ایچ او کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے، یا تو اس کو بنا لیں یا نہیں تو میں حق لکھوں گا. اور اس انسپیکٹر اس دور میں بھی گئے گواتے دور میں سارے ایک آج سے 4-5 مہینے بعد ایک ایس ایس پی کا غیاث الدین صاحب کا جو اکاؤنٹیبلٹی کے ایس پی ہیں، یہ لکھ دینا کہ یہ ہمارا پولیس افسر قصور بہ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تصور بھی نہیں پاکستان میں کیا جا سکتا، اور بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تقریباً 6 سال کی مشقت کے بعد، جس میں اس شخص نے، شوکت بندیشہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے گاڑیاں بیچ دیں، گھر بیچ دیا، اور ان کی پوتی نے یہ پوری کتاب جو ہے وہ لکھ دی ہے صرف ایک جملے کے اوپر کہ وقوع جو ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر یہاں پر ضروری یہ ہے کہ کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جب دنیا سے جب آپ جائیں گے تو کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، سب کچھ یہیں پر آیا. صرف جائیں گے تو جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. ان کی خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ان سے ملاقات کریں تاکہ یہ اپنی روادات بتائیں، جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ان سے فیس ٹو فیس یہ ذکر کریں. تو ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.